قبیلے کے رہنے والی عورت ہے. اے اللہ کے نبی بنو مخزومیہ کی یہ فاطمہ عورت ہے, اس نے چوری کی. اللہ کے نبی بڑے خاندان کی یہ خاتون ہے, عورت لیڈی ہے. اور اللہ کے نبی اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے کیونکہ اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی. اور اللہ کے نبی کچھ پیسہ نہیں لیا جائے, کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں. وہ لوگوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے کے لوگ تو یہی کیا کرتے تھے, اگر کوئی غریب آدمی غلط کام کرے تو قانون نافذ کر دیا جاتا تھا, اور کوئی آدمی امیر آدمی کرتا تھا تو پیسہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں, اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی لسرقت یدہا, تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ انصاف جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور کر کے بتایا ہے. اور میرے بھائیو ذرا سوچو, آج ہمارے یہاں انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے. لوگوں کو پنچ جب چنا جاتا ہے انصاف کرنے کے لیے, کوئی آدمی مظلوم عورت اور غریب آدمی کسی کو بلاتا تو اس کے سپورٹ میں فیصلہ سناتا. جو امیر آدمی ہے چائے پلا دیا, ایک چائے میں بکنے والا آج کا مسلمان موجود ہے, چائے پلا دیا آپ کی طرفداری کرنے لگا, کافی پلا دیا آپ کی طرفداری میں بولنے لگا, کھانا کھلا دیا, ایک لفافہ دے دیا آپ کی طرف بولنے لگا. اور انصاف کا جنازہ نکالنے والوں کبھی کبھی میدان محشر کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کرو. اور اگر سایہ تمہیں حاصل کرنا ہے اور اگر تم کو انصاف کے لیے بلایا جائے تو میرے بھائیو انصاف کرنا, انصاف کا جنازہ مت نکالنا. اور غریب کے اوپر, غریب ہو امیر ہو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, تم انصاف کا فیصلہ کرو. انصاف کرنے والا کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا ہوگا. آپ نے فرمایا امام عادل, انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے کو میدان محشر میں وہ سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا, امام ہوگا. بہت سے امام ہوتا ہے جمعہ کے خطبہ میں کھڑا ہوا, امیر آدمی کوئی غلط کرتا کچھ بولتا ہی نہیں, غریب آدمی داڑا در. امیر آدمی گھر تھوڑی چلا دیتا ہے. کون کا امیر آدمی کس کا گھر چلاتا ہے بتائیے؟ ہم نے تو کسی ایسے امیر آدمی کو نہیں جانا ہے کہ آج تک کسی نے میرا گھر چلایا ہو, ایسا تھوڑی ہے. کورونا کے اندر میں نے دیکھا 2 سال تک اسی کے گاؤں کا مولوی چندہ لے رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. اس امیر آدمی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے مولوی جو ہمارے یہاں امامت کرتا تھا, فلاں جگہ امامت کرتا تھا, ابھی تو نماز ہی نہیں ہو رہی, اس کو وہاں سے نکلوا دیا گیا, چلو کم سے کم اس کے گھر میں جا کر 5-10 ہزار روپیہ دے دو. میرے بھائی جب کورونا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ کیا دے گا؟ یہ تو امیر بھی لکیر کا فقیر ہے. میرے بھائیو یہ کیا دیں گے؟ اس وجہ سے انصاف کا جنازہ جانے مت دو. جب خطابت کی کرسی پر بیٹھو یہ مت دیکھو یہ امیر ہے, یہ چودھری ہے, یہ مکھیا ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو یہ اپنی جگہ پہ یہ کسی کا گھر نہیں چلا سکتا ہے, یہ خود لکیر کا فقیر ہے, اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. اگر کرسی خطابت پہ سوار ہو اور خطابت کرنے کے لیے بیٹھو تو میرے بھائیو آپ حق بات بولو, انصاف کی بات بولو. انصاف کرنے والے امام کو کل قیامت کے دن وہ سایہ اس کو ملے گا, اور وہ خوش نصیب لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا, تو انصاف کی بات بولنے والا ہوگا. ایسے کو میدان محشر میں سایہ نصیب ہوگا. آپ بتائیں کتنے لوگ انصاف کرنے والے اپنے آپ کو جھانک لیجئے. بہت سی ساس ہوتی ہے اس بہو کو زیادہ مان رہی ہے, اس بہو کو کم مان رہی ہے. کیوں؟ اس کا شوہر زیادہ دیتا ہے, اس کا شوہر کم دیتا ہے, تو اس کے والے کو اس بہو کو خوب لاڈ پیار کر رہی ہے اور اس کے بیٹی کو گودی میں لیتی ہے. یہ نہ انصافی نہیں ہے, انصافی نہیں ہے. اگر وہ بیٹا آپ کا نہیں کما پا رہا, اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے, سرکاری نوکری نہیں ہے, تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قسمت میں جتنا لکھا اتنا مل رہا ہے. اب آپ انصاف کا جنازہ کیوں نکال رہی ہے؟ آپ نے انصافی کیوں کر رہی ہے؟ ارے اس کا شوہر نہیں کما رہا تو کیا ہوا؟ تم انصاف کرو, انصاف دونوں کے ساتھ تم انصاف کرو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بیٹا کو مانتا دوسرا بیٹا کو نہیں مانتا. پوچھا گیا کیوں نہیں مانتا؟ جواب دیتا مولوی صاحب میں اتنا کماتا نہیں ہوں. ہاں
میرا بھائی زیادہ کماتا ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ مانتا ہے، اس کو زیادہ اپنے پاس رکھتا ہے، اسے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر ایسا مت کرو میرے بھائیوں، ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اپنے بیٹوں میں انصاف کرو، اپنے بہوؤں کے اندر انصاف کرو، اپنے بیٹوں میں انصاف کرو۔ انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ قیامت کے دن اگر میدان محشر میں سایہ مل چاہتے ہو تو میرے بھائیوں انصاف کا جنازہ اپنے یہاں جانے مت دو، انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ انصاف کرو، نہ انصافی مت کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں امیر گھر کی بیٹی ہے، غریب گھر کی بیٹی ہے، امیر گھر والی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے، کیوں؟ اس کو کہیں گے تو اس کا باپ چڑھ جائے گا، ہاں بولنے لگے گا۔ یہ غریب کو جتنا چاہو اتنا کام کراؤ، جتنا چاہو اس سے کرواؤ، کیوں؟ اس کا باپ غریب ہے نا، یہ کیا بولے گا؟ میرے بھائیو یہ اس کا باپ کیا بولے گا؟ یہ کچھ نہیں بول سکتی ہے۔ ظلم مت کرو میرے بھائیو، ظلم کرو گے آج تو کر سکتے ہو تو میرے بھائیو انصاف کا دن آئے گا، اور انصاف کا دن، انصاف کا ترازو لے کر کے اللہ آئے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اب قیامت کے دن انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا، اور انصاف کا ترازو جب اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا تو انصاف کی ترازو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیکیوں اور برائیوں کو رکھے گا۔ اگر نیکیاں بھاری پڑ جائیں گے تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائے گی، اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہنم کا منظر میں نے کہیں بیان کیا، اس تقریر کو آپ سن لینا۔ جہنم کے اندر جائے گا، آدمی چیخے گا، چلائے گا، 40 سال تک چیخے گا پانی پانی کے لیے، لیکن اس جہنم کے اندر پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اس وجہ سے انصاف کرو، اگر انصاف کا دامن اپنے یہاں سے جانے مت دو۔ اور دوسرا آدمی وہ شاب النشا فی عبادت ربی، میدان محشر میں جس کو سایہ ملے گا اس سورج کی گرمی سے، جس کو بچایا جائے گا، جس کو پانی دیا جائے گا، حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی بھکتی میں جس نے گزاری ہوئی ہوگی، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوئی ہوگی۔ اور تن پنیوں اور کٹیہار اور بہار کے لوگوں بتاؤ آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج نوجوانوں کی زندگی موبائل کے اندر گزر رہی ہے، کسی لڑکی کے چکر میں گزر رہی ہے، کبھی کالج کے پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے، کبھی اسکول کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے، کبھی اس بازار کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے، کبھی اس لڑکی سے نمبر پانے کے لیے یہاں سے مادہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کا پیچھے دیوانہ ہے اور موبائل کا پیچھے دیوانہ ہے۔ اے نوجوانوں تیری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ اپنی جوانی کو چیک کرو، یہ جوانی تمہیں بار بار نہیں ملے گی۔ اپنے بزرگوں سے پوچھو، ان بڈھوں سے پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو جس نے اپنی جوانی برباد کر دی، آج اس سے پوچھو تیری جوانی ویسے گزری، تم آج کیا احساس کر رہے ہو؟ جوانی ملی ہے اس ٹھنڈی میں، ابھی اور ٹھنڈی آنے والی دسمبر کے مہینے میں، بوڑھے حضرات کو کیسے نماز پڑھنے کے لیے آدمی وضو بنانے کے لیے پانی چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ پریشان ہوتے۔ جوانی میں پانی چھوئیے، وضو بنائیے، نہا لیجیے، غسل کر لیجیے، نماز کھڑے کھڑے پڑھیے، رکوع قیام سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بوڑھے آدمی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے، صحیح سے رکوع نہیں، سجدہ نہیں، صحیح سے وضو نہیں۔ میرے بھائیو وہ شاب النشا فی عبادت ربی، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ اور قیامت کے دن وہ سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے جوانوں کی زندگیاں، ہاں ایک نہیں دو نہیں، بس آج کل تو مقابلہ چل رہا، تیری کتنی میری اتنی، 5 میری گرل فرینڈ ہے، وہ دوسرا کہتا میری 6 ہے، تیسرا کہتا 7 ہے، چوتھا کہتا 8 ہے، 10واں کہتا ہے 9 ہے، اور کوئی کہتا ہے 10 20 لڑکیوں کو میں گھماتا ہوں، چکر لگاتا ہوں۔ کبھی ایک روزانہ ایک گرل فرینڈ کو بدلنے والے بھی لڑکے موجود ہیں۔ اے جوانی کو برباد کرنے والوں جوانوں سنو، اپنی جوانی برباد مت کرو، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگاؤ، اور اگر تمہیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اگر لگانی ہو اور اللہ کی عبادت میں گزارنی ہو تو اے جوانوں شادی کر لو، ہاں اپنے بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی بیویوں کے ساتھ ملو گے، یہ بھی عبادت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں
ذرا تصور کرو اور سوچو وہ شاب النسب عبادت ربی، اور ان بنیا کی لڑکیوں تمہاری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے؟ آج انسٹاگرام کے اوپر ہماری لڑکیاں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی بال دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی اپنے کمر کو لچکاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کب کوئی اپنے ہونٹ دکھاتے ہوئے، کوئی اپنی آنکھیں مارتے ہوئے نظر آتی ہے، کوئی کیسا کیسا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور لڑکیوں اپنی زندگی کو برباد مت کرو، یہ جوانی ایک بار ملی ہے، تمہیں بار بار نہیں ملے گی۔ اپنی جوانی کے اوپر کنٹرول کرو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی وہ بھی سایہ اس کو بھی ملے گا۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لو، کتنے جوانوں کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے؟ اللہ کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت میں گزر رہی ہے۔ 5 وقت عبادت نہیں، شراب پینے میں، انجوائے کرنے میں، گٹکا کھانے میں، مستی کرنے میں، بات کرنے میں، بھجپوری گانا سننے میں، اور اس میں کس میں زندگی کٹ رہی ہو تو وہ جانتا ہی ہے۔ میرے بھائیو ابھی تو گیم میں لگا ہوا، مت پوچھئے، ابھی تو ایک اور ایپ نکلا ہوا ڈریم 11 وغیرہ، اس میں بھی لگا رہتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں بتانے لگا، میرا دوست ارے مولوی صاحب جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، وہ اسی جمعے کی بات ہے، پڑھنے گیا تھا، اسی نے ہم کو بتایا کہ مولوی صاحب میرے بغل میں آدمی ڈریم 11 میں دیکھ رہا ہے، یہ کھلاڑی آؤٹ تو نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ چیک کر رہا ہے میرا کتنا پوزیشن بڑھ رہا ہے، کتنا گھٹ رہا۔ بتائیے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے تو کتنا بڑا گدھا ہے، سوچئے جمعے کے نماز میں یہ سب دیکھ رہا ہے۔ عجیب مسئلہ یار، یہ گدھا نہیں تو اور پھر کون ہے؟ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی۔ وہاں دیکھ رہا کروڑ پتی بن جاؤ، نماز میں کیا رکھا ہوا ہے بار بار چیک کر رہا۔ اسی نے بتایا، ہمارا وہ دوست ہمارا ہے، میرے بھائی نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اس نے ہم کو بتایا اور قسم کھا کر بتایا، مولوی صاحب اللہ کی قسم ایسا میں یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بتائیے، سوچئے میرے بھائیو، تصور کیجئے حالات کتنے برے ہو چکے۔ عبادت بھی کرنے گیا، ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے گیا، وہ بھی ڈریم 11 میں لگا ہوا۔ یار کیسا مسئلہ ہے، کتنا گڑبڑ ہے، بتائیے۔ سوچئے وشاق النسب عبادت ربی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، ایسے کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ سورج کی گرمی اگر آپ کو معلوم کرنا، جون اور جولائی میں بغیر جوتے چپل کے آپ نکل پڑو، بہت گرمی ہو اور جوتے چپل کے بغیر آپ نکلو گے، بغیر کپڑے کے آپ نکلو گے تو میرے بھائیو 1 منٹ بھی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے، اتنی گرمی ہوا کرتی ہے۔ دوڑتے ہوئے آپ بھاگ جاؤ گے، جس کے گھر کے اندر پلسترا کیا ہوا ہو، جس کے گھر کے اندر ڈھلائی کی ہوئی ہو، اس کے اندر چلیے تو آپ کے پیروں کے اندر چھالے پڑ جائیں گے۔ وہ سورج کی گرمی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر جو سورج ہے، اس کی گرمی کی یہ حالت ہے۔ اور جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کے اندر پیر رکھے گا کیا عالم ہوگا، سوچ سکتے ہیں میرے بھائی۔ اس گرمی سے بچو، اس گرمی سے بچو، کوئی اے سی، کوئی کولر، کوئی پنکھا، کچھ نہیں۔ اس جوانی، جس کی جوانی عبادت میں اپنے جوانی کی عبادت میں گزارو۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور تیسرا آدمی وہ ہوگا، تیسرا شخص اور مرد عورت وہ ہوگا، وہ ہوں گے جس کی زندگی نماز میں، نماز کے انتظار میں مسجدوں میں لگا ہوا ہو۔ نماز پڑھ کے آیا، ظہر کی نماز پڑھ کر آیا، عصر کی فکر کرنے لگا، یہ کام کر لو، 3 بجے ہمارے یہاں عصر کی اذان ہوتی ہے، میں 3 بجے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ ہاں میرے بھائیوں، نماز کر کے کام کر کے نماز کے فکر میں لگا ہوا ہو، اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز پڑھ کے آیا، اپنے کام میں لگا۔ اب مغرب کا ٹائم بھی اسے معلوم ہے کتنے بجے مغرب کی اذان ہوگی، اور اسی وقت اپنا کام کر کے ریڈی رہتا، وضو بنا کر کے، کیونکہ مجھے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز پڑھ کر کے آیا، پھر مغرب بعد کام کے اندر لگا، پھر کام کرتا گیا، عشاء تک کام کیا، اسے معلوم ہے عشاء کی اذان اتنے بجے ہے، عشاء تک کام کیا، پھر وضو بنا کر کے مسجد میں پہنچنے کی تیاری میں لگ گیا۔ یا آدمی معلق فی المساجد، دل مسجد میں لگا ہوا ہو، رات میں سویا، الارم لگایا کہ صبح کے وقت اٹھنا ہے، ہمارے یہاں 4:45 میں اذان ہے، نوادہ جہاں پہ میں رہتا ہوں 4:45 میں اذان ہے، میرے موبائل کے اندر 5 الارم لگے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اگر جس کا دل مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہو، وہ 4-5 بجے الارم لگا کر کے چھوڑے گا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، مجھے مسجد جانا ہے۔
اب یہ الارم لگا لیتا ہے, دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے. لیکن میرے ساتھیوں ذرا سوچئے, ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کرنے سے اسی وجہ سے انکار کر دیا. جب اس لڑکے سے پوچھا گیا تمہارے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے ہے, کتنے بجے اذان ہے, لڑکے نے سوال کر دیا. لڑکی سے بہت سوال ہو رہا تھا, کیا پڑھے ہو, کیا پڑھے ہو, کتنا پڑھتے ہو, قرآن تم نے کتنا پڑھا, یہ تم نے کیا پڑھا, وہ تم نے کیا پڑھا ہے. لڑکی نے کہا میں ایک سوال کرتی ہوں, مجھے پسند ہے, آپ مجھ کو پسند کرتے. بولا ہاں. میرے سب چیز پسند ہے. بولا ہاں. کہا کہ آپ کو ایک سوال میں کروں گی, اگر وہ سوال کا جواب دیں گے تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار, ورنہ میں آپ کو ریجیکٹ کر دیتی. بولا پوچھئے کون سا سوال ہے. لڑکی نے ایک سوال کیا, یہ بتائیے آپ کے یہاں مسجد میں فجر کی اذان کتنے بجے. یہ سوال کر دیا, کتنے